ناظرین السلام علیکم۔ فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ سرائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، دین اسلام میں خواتین کے حقوق کو بڑی ہی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قرآن و حدیث میں خواتین کے بارے میں متوازن اور انصاف پر مبنی احکام موجود ہیں جو کہ انہیں عزت، احترام اور عدلیہ میں برابر کا حق دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کے حقوق میں معاشرتی، مالی، تعلیمی اور روحانی حقوق شامل ہیں۔ اس بارے فضیلت رمضان ٹرانسمیشن میں شریک خطیب مسجد کوبا ولنشیا ٹاؤن قبلہ علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب سے ہی خواتین کے حقوق کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لیکن اس سے پہلے ناخوان قاری عرفان عاشق صاحب جو کہ جی بلاک ولنشیا ٹاؤن لاہور کے خطیب بھی ہیں اور ساتھ وہ بڑے خوبصورت ناخوان ہیں، ہم گزارش کریں گے عرفان عاشق صاحب سے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مصروفیت بھی اور ساتھ ماشاءاللہ یہ نظم بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے موقع عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا نعت خواں بنائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ تو خوبصورت کلام ہے، اس کا میں آغاز کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میرے ساتھ مولانا مفتی اشرف صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت انشاءاللہ توجہ کا سہارا دیتے ہوئے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت خوبصورت کلام ہے۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، چشم بینا
سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں دکھ اٹھا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھا کیا خدا کے لیے، اس لیے تو حبیب بے خدا آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء، آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں سبحان اللہ۔ قاری عرفان عاشق صاحب جو ہیں وہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اشرف صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اسلام نے خواتین کو برابری کے حقوق دیے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال کیا گیا ہے کہ اسلام میں خواتین کو مردوں کے ساتھ برابری کے حقوق دیے گئے ہیں یا نہیں، دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو جو چیز سمجھنے والی ہے نا، وہ ہم سب سے پہلے مزاج شریعت اور مزاج دین اور مزاج اسلام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کو، اسلام کو، دین کو جو نازل فرمایا ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم سمجھ لیں گے قرآن اور حدیث کو، تو اس قسم کے اعتراضات پھر نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ جو مسائل آج کل بنے ہوئے ہیں یا ہم نے بنا لیے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی بیسک جو وجہ ہے نا جی ان اعتراضات کی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو اسٹڈی نہ کرنا یا اسلام کو نہ سمجھنا۔ ورنہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ رب العزت نے جو اس کا نزول فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اس کا اپنا جو مقام بنتا ہے وہ عطا کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اپنے اپنے حقوق اللہ نے بیان کیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تو سمجھیں اسلام کو کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس وقت جو مروجہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ
بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ دین حق یعنی اسلام، کیونکہ پہلی آیت میں یہ میں نے عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دین صرف اسلام ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام، یہ دین حق پچھلے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پیچھے جتنے بھی داؤد علیہ السلام، یا جتنے بھی انبیاء کے دین یا ان پر جو احکامات نازل ہوئے، یہ غالب ہو جائے گا ان پر، اور اس نے غالب ہو کر رہنا ہے اور ہوا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت والے دن انتہائی خسارے میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، کیونکہ اس نے اس دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی دین اسلام۔ اب دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی، کہ ہر ایک کو اس کا اپنا مقام عطا کیا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے نا جی، اس سوال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خرابی ہے۔ یہ سوال ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو اللہ نے کچھ عقل بھی دی ہے، کچھ اللہ رب العزت نے اس کو سمجھ بھی دی ہے، کچھ فہم بھی عطا کی ہے، اس کو تھوڑا سا نا اپنی سمجھ کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کے ساتھ دیکھیں جی، جو اللہ کا جو نظام ہے نا، جو اللہ کا جو قانون ہے، اس کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے۔ جو قانون اللہ نے بنا دیا بس بنا دیا، اب اگر اس کے مد مقابل آئیں گے یا اس کے ساتھ اینٹی ہوں گے ہم، تو پھر خرابی پیدا ہوگی۔ اب اس سوال کے زمرے میں اب ایک آیت پہلے آپ سمجھیے۔ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ ہم نے مردوں کو، جتنے بھی مرد ہیں، مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور درجہ دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ خواتین کو جو اللہ نے مقام دیا ہے بہرحال مردوں سے وہ کم ہے۔ مردوں کا مقام اللہ نے، یعنی ان کے فطرت میں اللہ رب العزت میں، ان کی گھٹی میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ ان کو مقام اللہ نے دے دیا ہے۔ اب وہ آگے چل کے ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، جو کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر یہ ایک اس چیز کو سمجھا نہیں جا رہا، یعنی صحیح طریقے سے ناسمجھی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری۔ اچھا، یہاں سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مرد اور خواتین دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مردوں کا مقام بہرحال اللہ نے بلند رکھا ہے جی، کچھ بھی ہو جائے، جتنی مرضی ایکسپرٹ ہو جائیں خواتین اور جتنی ہی قابلیت ہی کیوں نہ ہو جائے، بہرحال مرد کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو دوسری بات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مرد اگر غلط طریقے سے چلتا ہے، یعنی عورتوں کے حقوق جو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ ان کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا یا ان کا جو مطلب حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ سمجھیے گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات جب تک پوری طرح نہ سنی جائے یا نہ سمجھی جائے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ میرا اس بات سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خواتین کو ڈی گریڈ کریں، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بات جو سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بہرحال مقام ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اللہ رب العزت کے ہاں، اور بہت زیادہ اللہ نے اس کا مرتبہ اور مقام رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو یہ بات اس انداز سے کرنا کہ جی یہ برابری جو ہو رہی ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تیسری قوت اندر داخل ہو جاتی ہے جس کو شیطانی قوت کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہرحال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ صنف نازک ہیں، یعنی یہ ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت کی قدرت سے ان کی تخلیق ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر، مزاج کے اندر بہرحال ایک کمزوری ہے جو کہ پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے فوائد اس سے حاصل کرتے چلے جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ چلاؤ۔ اب خواتین کا جو مقام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جیسے ماں کا ایک مقام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور ان سے مطلب جو بندہ ماں کی بے اکرامی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑا مردود ہے، مغضوب ہے وہ شخص کہ جس نے خصوصاً ماں باپ کی یا خصوصاً اپنی ماں کی جو ہے۔ بلکہ ایک صحابی کا مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کا حق کیا اس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھاؤں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرواؤں؟ تو کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں اگر میں یہ کام کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ہم قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک طواف نہیں، تم ساری زندگی طواف کرتے رہو، اور اس کو کندھے پہ بٹھا کر اپنی والدہ کو۔ تو تمہاری والدہ نے تمہیں تخلیق اور پیدائش کے وقت جو درد سہا ہے، جو پریشانی سہی ہے اور برداشت کی ہے، اس کی جو ایک آہ اور ایک تکلیف ہے، تم اس ایک آہ اور ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک طرف یوں بھی فرمایا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی مقام جو ہے نا وہ بہرحال خواتین کو دیا گیا ہے۔ بہن کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلکہ بیٹی اور بہن کو اس طرح لے کے آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور اس کو اچھی طریقے سے پھر رخصت کیا اپنے گھر سے، اور بعد میں بھی اس کا حق ادا کرتا رہا، فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جنت میں، یوں دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی، پھر 3 ہوئی اس کے لیے بھی یہی، پھر کہا جی اگر کسی کی بیٹی نہیں ہوئی تو اس کے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی بہن ہے تو اس نے اپنی بہن کی بھی اگر اسی طرح اچھی تربیت کی، اچھی طرح اس کا خیال رکھا، اس کے حق ادا کیے، اور قیامت والے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو نا دوسرا پہلو بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ خواتین کے ذہن میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہ جی یہ مردوں ہی کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا دیکھیں یہ خواتین کا بہت مقام ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک آج چونکہ یہ موضوع تھوڑا سا حساس ہے، میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے تو جو اشکالات ہیں نا وہ دور ہوں کہ شریعت میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا مقام عطا کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کی بہن بھی نہیں ہے یا بیٹی بھی نہیں ہے تو وہ کسی ایسی خاتون کا سہارا بن جائے یا اس کو اپنی کفالت میں لے لے جس کا کوئی کفالت یا سہارا نہیں بن رہا، اس کی بھی اگر اسی طرح وہ تربیت کرتا ہے یا اس کی کفالت اپنے ذمے لیتا ہے، یا اس کے جو مسائل ہیں یا اس کی جو پریشانیاں ہیں اس کو اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ آپ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مصیبت اور المیہ ہے نا کہ ہم خواتین کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے بھی بہت زیادہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اب خواتین بیچاری مجبور ہوتی ہیں، وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے وہ غلط راہ کی طرف بھی چل جاتی ہیں۔ مجبور کون کرتا ہے بیچارہ؟ مرد بدقسمتی سے۔ تو یہ مسائل ایک اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن ہم جو چیز عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بار بار یہ ذکر کرنا میڈیا کے ذریعے یا نعروں کے ذریعے کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں، ہم ان کے جو ہے نا شانہ بشانہ ہیں، ہمارا مقام ان سے اوپر ہونا چاہیے، وہ ہمارے ماتحت ہونے چاہیے، وہ ہمارے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ تیسری قوت اندر داخل ہو جاتی ہے، اس قوت کو کہتے ہیں شیطانی قوت، جو کہ خرابیاں پیدا کرتی ہے میاں بیوی کے اندر، لڑائیاں جھگڑے فسادات گھروں کے اندر۔ آپ دیکھیں نا عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ تر طلاق کے مسائل سے اور طلاق کے کیسوں سے بھری ہوئی ہیں، خلا کے کیسوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ شریعت کو اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تیسری قوت اندر داخل ہوئی۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، پھر ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا جی، شیطان وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح الفاظ میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے راستے پہ مت چلو، یہ ہمیشہ تمہیں نقصان کی طرف لے کے جائے گا۔ اب شیطان بہت سارے بدعمالیوں کی طرف راغب کرتا ہے مسلمان کو، مومن کو، زنا کی طرف، شراب کی طرف، چوری کی طرف، حق تلفی کی طرف، بد کلامی کی طرف، بہت زیادہ گناہ ہیں جس کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں ہی آ کے انسان غلط راہ کی طرف چلتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو اس کو جو ہے نا جو خوشی ہوتی ہے جس گناہ کی، کہ اگر وہ گناہ سرزد ہو جائے، اور سب سے زیادہ اس کو جو ہے نا جس پہ مزہ آتا ہے اور سب سے زیادہ وہ خوشیاں بانٹتا پھرتا ہے اس گناہ کی، وہ ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی۔ سب سے زیادہ اس کو اس بات پہ جو ہے نا جی وہ مزہ آتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ باقی گناہ اپنی جگہ ان کا اس کو سکون ملتا ہی ملتا ہے، لیکن یہ دو میاں بیوی کے آپس کی لڑائی اور جھگڑا، یہ دو خاندانوں کی لڑائی ہے، پھر اس میں اگر خدا نخواستہ بچے آ جائیں ان کے لیے پریشانی، تو یہ ایک بہت بڑا پریشان کن مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ سدا بہار رہتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ جی یہ گناہ پھر آگے چلتا رہے، فساد چلتا رہے۔ تو اس لیے یہ بات کرنا کہ یہ برابری، خود خواتین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جی ہمیں اللہ نے یہ بات قرآن میں یہ فرما دی ہے کہ بھی آپ کا مرتبہ اور مقام بہرحال مردوں سے کم ہے، تو اس بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ اس میں کوئی ایسی اگر ہم نہیں کریں گے تو مرد کی فطرت میں اور مزاج میں یہ بات ہے کہ جو ہے نا پھر وہ بات لڑائی اور جھگڑے کی طرف چلی جاتی ہے۔ جی علامہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تمام تفصیل بتائی تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ خواتین کا مقام ضرور ہے، لیکن یہ اسلام کے روح سے ہمیں کس طریقے سے سوچنا چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال یہ مفتی صاحب کے خواتین کو بہرحال آپ نے بتایا بہت سے حقوق ہیں اور حقوق دیے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے علاوہ اگر اسلامی دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھا جائے تو انہیں وہ مقام یا وہ اصول وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو کہ کم از کم اسلام نے بتائے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ سوال بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنایا گیا ہے، یہ سوال ایسی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، آپ اگر ایک گھر کے اندر اب ہم بھی ظاہر سی بات ہے سوسائٹیوں میں رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں ہم حالات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا خیال یا جتنے حقوق عورت کے ادا کیے جاتے ہیں، مرد بیچارہ پس کے رہ جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو دبا دیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو مد نظر رکھتا ہے، اور ان کی ضروریات اور ان کے مسائل اور ان کے حق ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا یہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، اور ہو بھی رہی ہیں۔ وہ بیچارہ جاتا ہے صبح سارے دفتری مسائل، یا اس کی اگر کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ ہے اس کے صبح اس نے نکلنا، وہاں کے مسائل دیکھنا، ادھر کی ساری چیزیں، پھر باہر کی چیزوں کو فیس کرنا۔ اب خاتون تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ، تو اب ان کی جتنے بھی، اب ان کو نہیں پتا کہ یہ جب میرے جو خاوند صاحب جب صبح جاتے ہیں تو پیچھے ساری چیزیں میری مینیج کر کے جاتے ہیں، میری جو گھر کی ضروریات ہیں، کھانے پینے کے چاہے معاملات ہوں، چاہے میرے لباس کے معاملات ہوں۔ دیکھیں جی، جو شریعت نے جو حق جو بیان کیے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کو نکاح کر کے یا شادی کر کے گھر میں لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے نان نفقے کا آپ نے خرچہ یعنی وہ آپ نے انتظام کرنا ہے، اس کے خرچے کا جو معقول بنتا ہے جس میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، پھر اس کے لباس کا آپ نے رکھنا ہے، پھر اس کی چھت کا آپ نے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیسک چیزیں ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں خواتین کو جو مرد کے ذمے ہیں۔ اس میں یہاں تک شریعت نے اور اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ اس بات پہ انکار کرتی ہے کہ جی میں اپنے خاوند کی جسمانی خدمت بھی نہیں کر سکتی، یا اس کے گھر میں جو اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ میں نہیں پکا سکتی، یا اس کے کپڑے بھی میں نہیں دھو سکتی، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ نہ کریں۔
ٹھیک ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جس طرح مرد آپ کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہے، عورت کو خود مطلب سوچنی چاہیے یہ بات کہ بھئی جس طرح وہ کر رہا ہے مجھے بھی چاہیے. اگر یہ نہیں کرے گی تو اس کو شریعت نے مجرم نہیں قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا، بے برکتی ہوگی. اب وہ جو مرد ہے اس کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات اور برے خیالات آئیں گے، پھر وہ باہر مطلب جو ہے نا وہ تلاش کرے گا سکون کی. ہمارے ہاں یہ ایک مطلب سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے خاوند جب گھر میں آتا ہے تو گھر سے بجائے اس کو رسپیکٹ ملنے کے اس کے سامنے مسائل کا پلندہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی وہ بیچارہ دروازے میں داخل ہی نہیں ہوا اور اس کے سامنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ جی گھر میں یہ مسئلہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یوں بھائی وہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ سب سے پہلے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، اس کو اپنے مطلب بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو سکون سے اطمینان سے. اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک وقت ان خواتین پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ آپ کھلی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے. کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر ان کا نام ہے، ان کے بیٹے بھی ہیں مشہور حضرت ربیع بن عامر، بہت بڑے محدث ہیں. تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک تھے، تو کافی، کیونکہ اس دوران جب جنگوں میں جاتے تھے صحابہ کرام تو کئی مہینے بلکہ سال بھی لگ جایا کرتا تھا، ورنہ مہینوں تو لگتے ہی تھے. تو کئی مہینوں کے بعد جب واپس آئے تو پیچھے اس دوران نہ خط نہ فون ایسی چیز تو ہوتی نہیں تھی. تو ان کے آنے سے پہلے ابھی گھر والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ قافلہ لوٹ آیا ہے. تو اسی دوران ہوا یہ کہ ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا انتقال ہو گیا. اس بچے کی عمر تھی غالباً کوئی 4 یا 5 سال. اب اس کا جب انتقال ہوا تو اس میں ان کی جو گھر والی تھی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. اب اس گھر کے 2 روم تھے، یہ بات آپ نے ذرا اچھی طرح سمجھنی ہے، خصوصاً خواتین سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس گھر کے 2 روم تھے، ایک روم میں اس بچے کی میت ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، دوسرے روم کے اندر بیڈ روم ہے. اب خاوند اندر داخل ہوئے تو اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ جی بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سفر سے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو میں اگر یہ صدمہ ان کو بتاؤں گی تو یہ پریشان ہو جائیں گے زیادہ. انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بڑے اچھے سے استقبال کیا، بٹھایا، کھانا وغیرہ مطلب کھلایا پلایا. جو اب آپ حوصلہ دیکھیں ان کی اہلیہ کا کہ بیٹے کی میت اور ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے دوسرے روم میں، اور یہ اپنے خاوند کو مینیج کر رہی ہیں. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو خواتین تھیں ہیں جی. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انہی خواتین کا اللہ نے مقام رکھا ہوا ہے. قیامت والے دن وہ ہم آگے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، کہ اللہ کے ہاں ان خواتین کا بہت مقام ہے جو اس طریقے سے اگر چلائیں اپنے آپ کو. یہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم اگر اس طرح کرتی ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا. بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، صرف تھوڑا سا اپنے دل کو سمجھانے اور تھوڑا سا اپنے دماغ کو بس ایک جگہ سیٹ کرنے کی بات ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا مینیج کر لینا بندہ تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بہت انعام رکھے ہیں. بہرحال اب وہ جو خاوند تھے ان کے، رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا، بشری تقاضا جو ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ انہوں نے پورا کیا. یہاں پر بھی غور و فکر والی بات ہے کہ ادھر بشری تقاضا پورا ہو رہا ہے اور ادھر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے بچے کی. اب اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، انہوں نے کوئی زبان پہ ایک لفظ تک بھی وہ نہیں لے کے آئیں. یہ تھی صحابیات ہماری. اب آج کل ہمارے معاشرے کی جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ صحابیات کی زندگی نہیں پڑھتی، صحابیات کی سیرت کو نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری صحابیات کیا خواتین تھیں وہ. اب بشری تقاضا پورا ہوا، صبح اٹھے، غسل وغیرہ کیا، صبح پھر انہوں نے اطلاع کی کہ جی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اوہو اللہ کی بندی تم نے مجھے بتایا تک بھی نہیں، اتنا بڑا مطلب حادثہ اور صدمہ تھا. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ نہیں، آپ سفر سے آئے تھے اور آپ تھکے ہوئے تھے اور آپ کا ایک بشری تقاضا بھی تھا. میں نے قطعاً یہ نہیں سمجھا کہ میں یا میری وجہ سے اس میں خلل آئے یا اس میں کوئی پریشانی آئے، کیونکہ یہ میرے اوپر یہ حق ہے آپ کا کہ میں آپ کہ جو اللہ نے میرے ذمے لگایا
کہ میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں مطلب ادا کروں جو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہیں. اب میں اس کو کس طریقے سے لے کے چلوں؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ کے لیے میں پریشانی کا سبب نہ بنوں، راحت کا سبب بنوں. یہ یاد رکھیں یہ جملہ کہ ہمیشہ پریشانی کا سبب نہ بنے، راحت کا سبب بنے، چاہے وہ عبادت ہے چاہے وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہے. خیر وہ تجہیز و تکفین ہوئی. اب اللہ رب العزت نے اس رات جو ہم بستری ہوئی یا وہ جو بشری تقاضا ہوا، اس سے اللہ رب العزت نے ان کے ہاں پھر ایک خوشخبری، خوشی کا موقع دیا، ان کے ہاں حمل ٹھہرا. پھر اللہ رب العزت نے اس میں سے بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام تھا ربیع. وہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی بنے اور وہ مسجد نبوی میں محدث بنے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے شاگرد بیٹھ کر حدیث کا سبق سنا کرتے تھے. اور لوگ پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی یہ کون ہے یہ بچہ؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عامر کا بیٹا ہے ربیع، یعنی باپ سے نام چلتا تھا کہ یہ عامر کا بیٹا ربیع ہے. تو اللہ رب العزت نے صبر کے بدلے میں کتنا بڑا انعام دے دیا کہ محدث بیٹا پیدا کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح خواتین خود یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں کیا جائے، اسی طرح مردوں کے دل میں بھی دل ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولتے، اکثر مرد بیچارے پی جاتے ہیں، نہیں بولتے. خواتین کے سنتے رہتے ہیں، وہ ایسے تھکے آ رہے آتے ہیں. اکثر ہم بھی اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ جیسے ہی آگے ایسے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے اب جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں چیزیں کہ بھی یہ بھی ہونا چاہیے، یوں بھی حال. وہ بیچارہ پورا کرتا ہی ہے، کر بھی رہے، کرتے بھی رہتے ہیں لوگ. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. جب مینیج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حقوق خود بخود ادا ہو بھی رہے ہیں اور ہو مزید ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور مفتی اشرف صاحب، یہ جو دوسرے ممالک میں خواتین کا یہ شکایت رہی ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، اور وہ حکومتیں بھی جو ہے وہ قوانین میں خواتین کے جو حقوق ہیں اسلامی بھی ہیں تو وہ تک نہیں دیتے اسلامی ممالک، اس حوالے سے آپ نے بیان فرمایا. نہیں سر، میں نے یہ بات پہلے عرض کی نا کہ اسلام جو ہے نا جی، لفظ اسلام اور دین اسلام اور شریعت اسلام، اس کو جب آپ سمجھیں گے نا جی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہوں یا اسلامی لوگ ہوں، مسلمان ہوں، وہ اگر حق ادا نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے تو اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یعنی ان مردوں کا یا ان لوگوں کا خواتین سے پھر مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ پھر سیدھا اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں نا وہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھی میں اگر یہاں پر اگر بیٹھا ہوں ادھر، تو ادھر اگر میں مطلب یہ بھائی عرفان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں پر ان اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے جو یہاں پر طے شدہ ہیں، تو میں مطلب ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے جو اونر ہیں اور اس پورے ٹی وی چینل کے خلاف چل رہا ہوں. پھر میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ مجھے پوچھیں گے بعد میں آ کے کہ جی ہم نے آپ کو ایک چیز بتا دی تھی کہ آپ نے اس دائرے میں رہنا ہے. اب اللہ رب العزت نے اسلام اور شریعت کا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، اس دائرے میں اگر ہم رہ کر چلتے رہیں گے نا جی تو اس میں ہوگا یہ کہ دنیاوی معاملات آٹومیٹکلی حل ہوتے ہی رہیں گے. خدا نہ خاصہ اگر اس دائرے میں لوگ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ نے ایک حد بنا دی ہے، اگر اس حد کے اندر رہتے ہوئے اگر چلے گا تو بندہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی حد سے وہ کراس کرے گا، جو باؤنڈری اللہ نے بنا دی ہے، جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، تو وہ پھر ہٹ جائیں سائڈ سے، پھر آپ چھوڑ دیں اس کو. پھر وہ اللہ رب العزت جانے اور پھر وہ لوگ جانے جو حق ادا نہیں کر رہے. اچھا مفتی صاحب، پاکستان کے آئین میں بھی خواتین کے لیے جو حقوق رکھے گئے ہیں، لیکن یہ حقوق خواتین کو نہیں مل رہے جو قانونی طور پہ ہوتے ہیں. اس لیے خواتین جو ہیں وہ خواتین ڈے مناتی ہیں، خواتین کے حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں. کیا اسلام میں خواتین کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، خواتین ڈے منانا اور باہر نکل کر احتجاج کرنا جائز ہے؟ دیکھیں جی، پھر بات وہیں آ جاتی ہے. خواتین کا جو مقام ہے نا جی، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں. اب آپ نے ایک جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی گھر سے باہر نکل کر احتجاج کرنا،
اس پوائنٹ کو آپ نے ذرا نا اپنے دماغ میں رکھنا ہے. گھر سے باہر نکل کر اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا، یہ جملہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ اللہ رب العزت نے جو عبادات مقرر کی ہوئی ہیں اہل ایمان کے اوپر، جو فرض کی ہوئی ہیں، ان عبادات میں سب سے اول اور اعلیٰ درجے کی جو عبادت ہے وہ نماز ہے. باقی چیزیں، باقی عبادات ساری بعد میں ہیں. پہلا مرتبہ اور مقام وہ نماز کا ہے. اب اللہ رب العزت نے نماز کا جب حکم فرمایا تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں. قوموا للہ قانتین یا ان الصلاۃ کانت یا اس طرح جو بھی آیات ہیں. لیکن خواتین کے لیے جب نماز کی باری آتی ہے تو وہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر سے باہر وہ نکلی اپنے احتجاج کے لیے. ادھر آپ نے یہ چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ آپ اپنے گھروں میں رہو جکڑ کر، یعنی اپنے آپ کو قید کر کے رکھو. فی بیوتکن، اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو. اور گھروں کے اندر بھی جو عبادت گاہ ہوگی تمہاری، وہ بھی کوشش یہ کرو کہ جو تمہارا گھر ہے اس گھر کا جو وہ کونا جو سب سے زیادہ پوشیدہ ہے. یہ آپ نے میرے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ عبادت میں نماز اور اس نماز کو بھی ادائیگی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر گھر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، فرمایا کہ ادھر جا کر وہ خاتون اور وہ عورت اپنی نماز ادا کرے. یعنی اپنے گھر کے جو محرم ہے نا، اس کے محرم رشتے، اس کا باپ، بھائی، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا، اللہ نے یہاں پر اس میں اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف کہ کوشش یہ کرو کہ تمہاری نماز کی جو ادائیگی ہے وہ تمہارے محرم کے سامنے بھی نہ ہو. اس حد تک حکم ہے. اب اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مطلب نعوذ باللہ کوئی ظلم کر رہے ہیں یا ایسا، نہیں 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 نہیں. یہ آپ خواتین کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے، اور عزت دی جا رہی ہے کہ تاکہ کسی کی جرت نہ پڑے کہ کوئی میلی آنکھ سے آپ کو دیکھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات آپ دیکھیں کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، عورت کا جو کلام ہوتا ہے، جو بول ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اس حد تک احتیاط ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں، جن کو ہم ازواج مطہرات یا امہات المومنین کہتے ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کے متعلق قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے مرتبے اور مقام میں. لیکن شرط لگائی آگے اللہ تعالیٰ نے، ان اتقیتن، یہ کب ہوگا تم جیسا، جب تمہارا مرتبہ اور مقام کب بڑھے گا؟ جب کہ تم متقی بن کے رہو گی. اور تقوی کے متعلق ہم نے پہلے بھی بات عرض کر دی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا، یہ خواتین ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المومنین ہیں، کہ تمہارے اندر بھی یہ تقوی والی صفت آئے گی تو تم اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام بری کہلاؤ گی، ادروائز نہیں. آگے کیا فرمایا کہ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جب صحابہ اکرام آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے پردے کی حالت میں بھی، وہ اگر آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ جب اپنی آواز سے ان کو جواب دینا چاہو تو اپنی گفتگو اور اپنے لب و لہجے میں نرمی اور لجاجت پیدا نہ کرنا، سخت لہجے کے ساتھ اور سخت گفتگو کے ساتھ ان سے بات کرنا، سخت مزاجی کے ساتھ، تاکہ ان کے دلوں فی قلبہ مرض، ان کے دلوں میں کوئی مرض یا کوئی وسوسہ نہ آ جائے آپ کے بارے میں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات گفتگو فرما رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں، کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں. کن کو؟ ازواج کو. یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب حضور پاک علیہ السلام موجود تھے اور ازواج کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور صحابہ اکرام کے متعلق بتایا جا رہا ہے جن کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اس دور کی بات ہے کہ اتنا احتیاط ضروری ہے
آج ہم کس دور میں چل رہے ہیں؟ آج ہم مطلب ہر چیز جب کھل کے سر عام آئے گی باہر تو بے حیائی تو پھیلے گی، پھر گناہ تو خود بخود ہوں گے، پھر جو ہے نا وہ آوازیں، پھر وہ لوگوں کی باتیں کسنا، پھر وہ عجیب و غریب تصویریں اور پھر عجیب و غریب نعرے. دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو غصہ آتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ دو چیزوں سے آتا ہے. دو گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. ایک ہے شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے بے حیائی. بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کی ذات اس پہ بہت نالاں ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے اللہ کو. اور یہ جو رویے ہیں نا جی، گھروں سے نکل کر اور پھر باہر اس طرح بے پردگی کے ساتھ اور پھر اپنی آوازوں کو مطلب دیکھیں جی، میں نے آپ کو سمپل سی، اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کی ذات کی ان آیات سے کیا معنی اور مفہوم ہے، یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہیں اسٹڈی کرتے، نہیں اس سے ہم سبق لیتے، ورنہ یہ تو یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. ہمیں ایک ایک چیز اللہ نے سکھائی، سمجھائی، بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رحمت صاحب، ماہ رمضان میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص خواتین کیسے ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم ایک سوال ہے جی، یہ بڑا مطلب ضروری بھی ہے اس پہ بات کرنا. خواتین دیکھیں جی، بیچاری ساری جو خدمت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا سحری اور افطاری کی، وہ خواتین پہ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا مطلب ایک اعزاز ہے ان کے لیے. اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ وہ قطعاً اپنے دل و دماغ میں یہ بات مت لے کر آئیں کہ یہ جو کچھ وہ خدمت کرتی ہیں کہ بدلے میں اللہ کچھ دے گا. نہیں، بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ جو یہ خدمت کرتی ہیں، گھر کی پوری ذمہ داری، مطلب سارے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بیچاری کو ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح میں نے اٹھنا ہے اور سحری بنانی اور پھر کھلانا، اور دسترخوان اس کو افراتفری لگی ہوتی ہے، اور دسترخوان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے پراٹھا دیں، مجھے آملیٹ دیں، مجھے سالن دیں، مجھے دہی دیں، مجھے لسی دیں. اور وہ خواتین بھاگی پھر رہی ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ وہ بیچاری جا کر کچھ وہ کھا پی کے بچا ہوا کھاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد برتن دھونا، پھر وہ ساری چیزیں. اس خدمت کا بدلہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے. ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی، میں اکثر بات کرتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو پریشان کن چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اعمال کا اجر ضائع نہ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ان سارے اعمال کا اجر ضائع ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کیا ہے کہ ہم جب افطاری کے ٹائم بیٹھیں تو کوشش یہ کریں کہ 10 سے 15 منٹ سے پہلے جب افطار کا وقت ہو تو سارے کام کلوز کر کے دسترخوان پہ آ جائیں اور اس میں بیٹھ کے دعا کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ نے سامنے نعمتیں دے دی ہیں بس کافی ہیں، کیا ضروری تھوڑی ہے مرغ مسلم کرنا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بجائے رمضان المبارک میں رزق کو کلوز کرنے کے یا کم کھانے کے یا اپنے آپ کو سمیٹنے کے، ہم بڑھا دیتے ہیں، اور اتنا وہ بڑھا دیتے ہیں کہ بعد میں پھر کھا پی کے نہ نماز کا ہوش رہتا ہے نہ تراویح کا ہوش رہتا ہے. بس وہ اس طرح کی مزاج ہے. تو خواتین دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں. اور پھر آخری عشرے کے اندر پھر ہم اس پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ابھی سے جو بازاروں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جی، یہ ایسی ہے جیسے وہ جتنی آپ نے خدمت کی، جتنے آپ نے اعمال کیے، جو کچھ آپ نے کیا، اس کا اجر جو اللہ نے آپ کو دینا تھا، وہ اب بازاروں میں جا کے یا اس طرح کی چیزیں خرید و فروخت، ضرورت کی چیز ایک الگ بات ہے، وہ خاوند کوشش کرے بندہ مرد لے کر آئے. تو خواتین جب جاتی ہے نا جی، تو وہاں پر اختلاط مردوں کے ساتھ، پھر وہ اس طرح کی چیزیں، بے پردگی، وہ اعمال، وہ اجر سارا ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے ان کیے ہوئے اعمال کو بچانا بھی ہے، ان کا اجر بھی ہم نے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے بھی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے انشاءاللہ العزیز. ناظرین اکرام، قبلہ علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب کے روح پرور بیان کے بعد ہم نعت خواں قاری عرفان عاشق صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جزاکم اللہ، بہت خوبصورت بیان تھا جو ہم نے سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیان سے ہی بہت خوبصورت ایک کلام جو ہے وہ ذہن میں آیا، کیونکہ بیان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا تذکرہ ہوا ہے. تو صحابہ کا پھر اس طرح لائیو بھی تذکرہ ہونا چاہیے نعت خواں کے سامنے بھی.
اور ناخواں کو بھی کرنا چاہیے. بے شک. خوبصورت کلام ہے, آپ سماعت فرمائیے گا, انشاءاللہ بہت ایمان تازہ ہوگا. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے, تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. عرفان بھائی خوبصورت شعر ہے, سماعت فرمائیے گا. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے, نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے, صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے, صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے, تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. اگر ہم دیکھیں شریعت پر ہم چلنے کی کوشش کریں تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ آسان ہو سکتے ہیں. کیا شعر لکھتا ہے, جو تھے ہم راز ہجرت میں وہ اب بھی سوئے ہیں پہلوں میں, جو تھے ہم راز ہجرت میں وہ اب بھی سوئے ہیں پہلوں میں, اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے, اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. حضرت شریعت پر صحابہ کے بنا ایک پل دکھا چل کے, شریعت پر صحابہ کے بنا ایک پل دکھا چل کے, نہیں ممکن بھلے جتنا بھی تو فنکار ہو جائے, نہیں ممکن بھلے جتنا بھی تو فنکار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے, تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے.
ناظرین اکرام، آپ قاری عرفان عاشق صاحب سے جو تھے وہ پھول نذرانہ عقیدت پھولوں کا وہ نچھاور کر رہے تھے حضور کے بارگاہ میں۔ ناظرین، فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔